ایران کی سیاست ہمیشہ سے طاقت، مذہب اور انقلاب کی کہانی رہی ہے۔ اسی کہانی میں ایک نام آہستہ آہستہ سامنے آیا جو آج ایران کی سب سے طاقتور کرسی تک پہنچ چکا ہے۔ یہ نام ہے مجتبیٰ خامنئی۔ مجتبیٰ خامنئی کی پیدائش 1969 میں ایران کے دارالحکومت تہران میں ہوئی۔ ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو بعد میں ایران کی سیاست اور مذہبی نظام کے مرکز میں آ گیا۔ ان کے والد علی خامنئی ایران کے اہم مذہبی اور سیاسی رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے۔ جب مجتبیٰ خامنئی ابھی کم عمر تھے تو ایران میں ایک ایسا انقلاب آیا جس نے پورے ملک کا نظام بدل دیا۔ 1979 میں ہونے والا ایرانین ریولوشن ایران کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی واقعہ تھا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں ایران کے بادشاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت ختم ہو گئی اور مذہبی رہنما روح اللہ خمینی کی قیادت میں ایک نئی اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ اسی انقلابی ماحول میں مجتبیٰ خامنئی کی پرورش ہوئی۔ ان کے والد اس انقلاب کے بعد ایران کی سیاست میں تیزی سے ابھرے اور بعد میں ملک کے سپریم لیڈر بن گئے۔ اس وجہ سے مجتبیٰ بچپن ہی سے ایران کے طاقتور سیاسی حلقوں کے قریب رہے۔ تعلیم کے دوران انہوں نے ابتدا میں تہران میں پڑھائی کی، مگر بعد میں وہ ایران کے مذہبی شہر قم چلے گئے۔ قم شیعہ علماء اور دینی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں مجتبیٰ خامنئی نے اسلامی فقہ، فلسفہ اور دینی علوم کی تعلیم حاصل کی اور مذہبی حلقوں میں ایک عالم کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ اسی دوران ایران کو ایک اور بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ 1980 میں عراق کے صدر صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا اور ایک طویل جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ ایران عراق وار کے نام سے جانی جاتی ہے اور تقریباً 8 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ نے ایران کی سیاست اور معاشرے کو گہرے طور پر متاثر کیا۔ نوجوان مجتبیٰ خامنئی بھی اس دور کے اثرات سے گزرے اور جنگی سرگرمیوں میں رضاکارانہ طور پر شامل ہوئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجتبیٰ خامنئی نے خود کو عوامی سیاست سے زیادہ دور رکھا۔ انہوں نے کبھی کوئی بڑا سرکاری عہدہ نہیں سنبھالا، لیکن ایران کے اندر انہیں ایک انتہائی با اثر شخصیت سمجھا جانے لگا۔ بہت سے سیاسی مباصرین کا کہنا تھا کہ وہ پس پردہ اہم فیصلوں پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں۔ خاص طور پر ان کے قریبی تعلقات ایران کی طاقتور فوجی تنظیم اسلامک ریولوشنری گارڈ کور سے بتائے جاتے ہیں۔ یہ تنظیم ایران کی سیکیورٹی اور سیاست میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اور اسے ملک کی سب سے طاقتور فوجی قوتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 2009 میں ایران میں ہونے والے صدارتی انتخابات نے ایک بار پھر ملک کو سیاسی بحران میں ڈال دیا۔ اس انتخاب میں محمود احمدی نژاد دوبارہ صدر منتخب ہوئے، مگر اس کے بعد ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گئے۔ ان احتجاجات کو ایرانین گرین موومنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی دوران کچھ تجزیہ کاروں نے دعویٰ کیا کہ مجتبیٰ خامنئی حکومتی طاقت کے اندرونی حلقوں میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ سال گزرتے گئے اور ایران کی سیاست میں ایک سوال بار بار اٹھنے لگا: موجودہ سپریم لیڈر کے بعد ملک کی قیادت کس کے ہاتھ میں جائے گی؟ بہت سے مباصرین کے مطابق مجتبیٰ خامنئی کو اس عہدے کے ممکنہ جانشین کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ آخرکار 2026 میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے ایران کی سیاست کو ایک نئی سمت دے دی۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کی موت کے بعد ملک کی مذہبی کونسل اسمبلی آف ایکسپرٹس نے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے اجلاس کیا۔ اس تاریخی فیصلے کے بعد مجتبیٰ خامنئی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ یہ ایران کی اسلامی جمہوریہ کی تاریخ میں ایک منفرد واقعہ تھا، کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا کہ اقتدار ایک ہی خاندان کے اندر منتقل ہوا۔ اس طرح مجتبیٰ خامنئی ایران کی سب سے طاقتور شخصیت بن گئے۔ آج مجتبیٰ خامنئی ایک ایسے وقت میں ایران کی قیادت کر رہے ہیں جب مشرق وسطیٰ شدید سیاسی کشمکش، جنگوں اور عالمی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ ان کی قیادت نہ صرف ایران بلکہ پورے خطے کی سیاست پر گہرے اثرات ڈال سکتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کے اقتدار تک پہنچنے کی نہیں، بلکہ ایران کے انقلاب، جنگ اور بدلتی ہوئی عالمی سیاست کی بھی داستان ہے۔